الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا کچھ بیان کرنے سے پہلے بارگاہ نبوت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ لوگوں نے حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر اور انسانوں کی تخلیق کہیے یا ان کی تفصیل کہیے، سب کو آپ لوگوں نے سن لیا۔ اب میرا خیال تھا کسی پہ ختم کر دیا جاتا، لیکن میں بھی آیا تھا تو حضرت نے سوچا کہ بھائی کچھ چار جملے ان کے بھی ہو جائیں۔ اور ایسا بھی ہے کہ ہر مبلغ کی تبلیغ کا ہر ایک کو الگ الگ ثواب ملنا ہے۔ مرد مومن کو پروردگار نے ہر ایک کو مبلغ بنایا، چاہے آپ ہوں چاہے ہم ہوں۔ اللہ کے رسول نے کسی موقع سے کہا تھا کہ بلغوا ولو آیا، اے صحابہ قوم تک بات پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو آپ کو جو معلوم ہے، جو چیزیں اسلام کی ہیں، آپ قوم تک پہنچائیے، جو چیزیں ہم کو معلوم ہیں ہم قوم تک پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم کی شکل میں نہیں ہیں تو آپ تبلیغ نہ کریں۔ آپ اپنے بچوں کو نیک عمل کی تبلیغ کریں، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، جہاں تک آپ کی رسائی ہے، وہاں تک آپ کو اپنے بچوں کو سدھارنا، پڑوسیوں کو سدھارنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ابھی میں نے سنا نہیں بلکہ دیکھا، حضور شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک فتویٰ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں کوئی سو رہا ہو اور اذان ہو چکی ہو، نماز کا وقت ہو چکا ہو، تو اس کو نماز تو پڑھنا فرض ہے، لیکن جو سو رہا ہے اس کو جگانا بھی فرض ہے، اسے جو جاگ رہا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ مسلمان کس دنیا میں بھٹک رہا ہے، کس دنیا میں جی رہا ہے؟ جب یہ مدرسے میں پہنچتا ہے کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لیے تو کہتا ہے کہ مدرسے کے بچے سو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کی بیوی خود گھر میں سو رہی ہوتی ہے، ان کے بچے سو رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی تبلیغ جو میرے پیغمبر نے کیا تھا وہ اپنے بچوں کو کیا تھا، اپنی بیوی کو کیا تھا، اپنے لوگوں کو کیا تھا، غیروں کو نہیں کیا تھا۔ اور یہی حکم ہے کہ سب سے پہلے تبلیغ اپنے گھر میں کیا جائے، اپنے لوگوں کو تبلیغ کی جائے۔ میرا پیغام آپ کے نام یوں ہے کہ آپ خود نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ آقا کریم نبی پاک کی بارگاہ نبوت میں درود پاک پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ کیونکہ 2 بار میں نے درود شریف پڑھوایا ہے، یہ علماء کرام پڑھواتے بھی ہیں، آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ جہاں کہیں میلاد ہوتی ہے یا جلسہ ہوتا ہے، مجھ جیسا چھوٹا مولوی ہو یا حضور شارح بخاری جیسا بڑا عالم دین فقیہ ملت ہو، جب وہ میلاد کی محفل میں آتے ہیں تو خطبہ مسنونہ کے بعد بارگاہ نبوت میں درود پڑھواتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا حضرت مولانا صاحب سے کہ حضرت آدم و حوا کی تخلیق کے بعد جو نکاح کا مسئلہ آیا تھا، ہم لوگ تو پیسہ دیتے ہیں نا نکاح پڑھواتے، تو نکاح میں سکہ راج الوقت لکھا جاتا کہ اتنے روپے کے عوض میں نے آپ کا نکاح فلاں سے کر دیا۔ لیکن کل جنت میں جو نکاح پڑھا گیا تھا
اس نکاح کا جو مہر تھا وہ مہر سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ درود پاک کی کیا اہمیت ہے اور کیا مقام ہے کہ سرکار نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا۔ یہ کون تھے؟ یہ عام انسان تھوڑا تھے، یہ انسانیت کی سب سے جو اصل ہے، حضرت آدم وہ سب سے پہلے نبی دنیا میں ہیں جی، اور ابو البشر اسے کہا جاتا ہے، وہ تھے۔ اور انسانیت کی ماں جس کے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، یہ دو عظیم ہستیاں، دو بزرگ تھیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ نکاح پڑھو اور نکاح کا جو مہر ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہے۔ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ ایک کتاب ہے بزرگوں کی، دلال الخراج شریف، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو جمعے کے دن محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پاک پڑھے گا، دوشنبہ، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، پھر دوشنبہ، سلسلہ قادریہ کے لوگ وہ دوشنبہ سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا اس نے کہ جو لوگ جمعے کے دن یہ درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے میدان میں ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے کہ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ وہ بول رہا ہے کہ اگر زمین کو کہنا کہ زمین تو سونا بن جا تو زمین سونا ہو جائے جی۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اس آدمی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور میرے ساتھ میدان حشر میں وہ چلے گا۔ اس لیے آپ محبت کے ساتھ ایک بار اور پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگوں نے حضرت کی زبانی حضرت آدم و حوا کی بات سماعت کیا، اسی میں سرکار کا تذکرہ بھی آیا۔ یہ محفل جو ہے نا، یہ محفل میلاد پاک ہے، یہ مطلق بولا جاتا ہے میلاد پاک۔ مطلق جب بولتے ہیں تو مطلق کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے جو فرد کامل ہوتا ہے جی، اور فرد کامل انبیاء کی جماعت میں میرے نبی کی ذات مقدس۔ مراد یہ ہے کہ جب آپ میلاد کہتے ہیں، ہمارے وہاں میلاد شریف ہے، میلاد شریف کی آپ کی دعوت سے آپ تشریف لائیے، تو اس کا مطلب یہ ہے میرے نبی کی میلاد پڑھا جائے گا، میرے نبی کی نصیحت سنی جائے گی، میرے نبی کا قول سنا جائے گا، میرے نبی کا فعل سنا جائے گا، میرے نبی کی سنتیں بتائی جائیں گی، میرے نبی کے افعال و اقوال بیان کیے جائیں گے، سرکار کی پیدائش بیان کی جائے گی کہ سرکار جب پیدا ہوئے تو کیا ہو رہا تھا، جب نہیں تھے تو کیا ہو رہا تھا۔ میں پوچھوں آپ سے، آپ بتائیں، تو آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب مجھ کو بھی نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں۔ لیکن میں چلتا ہوں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بریلی کی سرزمین پر اور ان سے پوچھتا ہوں، حضور آپ بتائیں، ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین، اپنے زمانے کے محقق، اپنے زمانے کے محدث اعظم کہہ لیجیے، اپنے زمانے کے مجدد اعظم کہیے، جو کہیے کم ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں نبی کا مقام کیا ہے جس کی میلاد ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس نبی کا مقام کیا ہے، اس نبی کی عظمت کیا ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پیارے یہ آدم کو دیکھ رہے ہیں، آدمیت کو دیکھ رہے ہیں، انسان کو دیکھ رہے ہیں، جنات کو دیکھ رہے ہیں، حیوانات کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کی بہاریں دیکھ رہے ہیں، جنت دیکھ رہے ہیں، یہ ساری بہاریں اسی نبی کی ذات کی بنیاد پر ہے، اور نبی نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ سمجھا آپ لوگوں نے؟ جان اور جہان کا کیا مطلب ہے، میں اس کی تشریح کرتا ہوں، آپ درود پاک پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ سرکار ہماری محفلوں میں نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے، میرا تو عقیدہ ہے سرکار مدینے سے بھی دیکھتے ہیں، سرکار تشریف بھی لاتے ہیں، سرکار حاضر و ناظر بھی جی، یہ میرا عقیدہ ہے، اور آپ کا بھی عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ سرکار مدینے میں بیٹھ کر پورے کائنات کو مشاہدہ فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے بتایا بھی، جب وہ نہ تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کیا مطلب؟
मतलब यह है कि हम लोग बैठे हुए हैं मिलाद पाक की महफिल में, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, मैं कायल हूं, आप सामे हैं। हमारे अंदर एक जिस्म है, एक रूह है। रूह और जिस्म इन दोनों का नाम जिंदगी है। अगर इत्तेफाक है तो जिंदगी है, रूह निकल गई तो इसी का नाम मौत है। सरकार हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि इत्तेहाद का नाम जिंदगी है, इख्तिलाफ का नाम मौत जी। तो अब अगर ये रूह निकल जाए तो दिमाग सोचना बंद कर देगा, हाथ हरकत करना बंद कर देगा, पैर चलना बंद कर देगा, आंख देखना बंद कर देगी। मैंने कहा क्या बात है भाई, अभी तो ये आदमी बोल रहा था, चल रहा था, बात कर रहा था, समझ रहा था, समझा रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, अभी क्या हो गया? कहा कि रूह निकल गई, रूह निकल गई। इसका मतलब यह है कि रूह निकल गई तो अब बोल नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता है। इसका मतलब समझे आप, रूह निकलने का नाम मौत होता है, इसी को अपनी ज़बान में मौत कहते हैं। तो ये दुनिया कायम है, दुनिया चल रही है, बोल रही है, देख रही है, बढ़ रही है, सारी बहारें हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। गोया कि वो जान की हैसियत से है। प्यारे मुसलमानों, मेरे नबी पाक रद्दो तस्लीम ये पूरी कायनात में एक जान की हैसियत से, इसलिए हमको आपको सबको नबी की सच्ची मोहब्बत अपने सीने में रखना चाहिए। और जिसके सीने में नबी की सच्ची मोहब्बत नहीं है, वो जानिए कि वो खोखला है, सिर्फ एक ढांचा है, उसके अंदर नूरानियत नहीं। आप दरूद पाक पढ़िए तो चार जुमले में और बताऊं। दरूद पाक पढ़िए, सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंसान की जिंदगी वही बेहतर है जो ईमान के साथ हो और ईमान के साथ इंतकाल कर जाए। क़यामत के मैदान में कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हम लोग मुसलमान हैं तो मुसलमान ही उठें। ये दुआ कीजिए परवरदिगार ईमान के साथ रख, ईमान पे खात्मा फरमा। लेकिन कल क़यामत के मैदान में कुछ गैर मुस्लिम भी होंगे, कुछ पंडित भी होंगे, कुछ दूसरे बरादरी के लोग भी होंगे जो मुसलमान होंगे, अब कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपने आप को हाजी कहेंगे, नमाजी कहेंगे, परहेजगार कहेंगे, मुसलमान कहेंगे, दुनिया कहती भी है, मगर वो क़यामत में काफिर होंगे। क्या अभी आप लोगों ने सोचा कि हमको क्या करना चाहिए ताकि हम क़यामत के मैदान में मुसलमान रहें, अब मुसलमान बन के जाएं? अभी तो बहुत कम हो गया है, अंदाज बदल गया है, लेकिन हमने बचपन में देखा था कि गर्मी का महीना जब आता था तो गांव के बाहर लोग शोर बचाते थे, चोर चोर चोर। क्या मतलब? वो डाकुओं का दौर था, चोरों का दौर था। हम लोग शुरू जब यहाँ पे आए हैं तो खड्डा से बंजारी पट्टी जाना होता था तो अकेला आदमी नहीं जाता था, डरता था यहाँ चोर लगते हैं, से क्लियर ले लेंगे, जब जो पैसा होगा निकाल लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आदमी को अपनी दौलत चोरों से बचाना चाहिए, और लोग बचाते भी थे और चोर चोरी करते भी थे, डाकू डकैती करते थे, चोर चोरी करते थे और रहजन रहजनी करते थे। ऐसा माहौल था। ऐसा माहौल जब दुनिया में आपने देखा है, ये माहौल दीन में भी है। कुछ ईमान के भी चोर हैं, ईमान के भी डाकू हैं, ईमान को लूटने वाले लोग हैं। आप जब अपने माल की हिफाजत लुटेरों से करते हैं, चोरों से करते हैं, डाकुओं से करते हैं, तो आपको अपने ईमान की हिफाजत भी उनसे करना चाहिए। आप देखते होंगे आज तो इसराइल भाई क्या शादी है, लड़के की शादी है। जब बच्ची की शादी होती है, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, गरीब हो या अमीर हो, सब अपनी बच्ची के सामान का इंतजाम करते हैं, चाहे जेवर की शक्ल में हो, चाहे कपड़े की शक्ल में हो, चाहे दीगर सामान हो। लेकिन जब सोनार के वहां से सोना लाते हैं, अपनी बच्चियों का जेवर का इंतजाम करते हैं, तो वो जो सोनार देता है तो पहले डिबिये में रख के देता है। आप लोग देखे होंगे, मैं तो खुद लाया हूँ, उसको तजर्बा है। जब उसके पास जाएंगे ना तो वो सोने को डिबिये में रखेगा, डिबिये में रखने के बाद एक थैला देगा छोटा सा, उसमें रखेगा। अगर दो चार जेवर है तो एक थैला और देता बड़ा सा, इसमें रख लीजिए। उस वक्त कहता है हिफाजत से लेके जाइए, इसलिए ये सोना है।
اور جب میں گھر پہ پہنچتا ہوں، یعنی اہل زیور جب گھر پہنچتے ہیں لے کر کے، تو اس کو تختے پہ یا باہر نہیں پھینک دیتے، بلکہ اس کو باکس میں رکھتے ہیں، تجوری میں رکھتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ سارا سامان تو باہر پڑا ہوا ہے، یہ لکڑی باہر ہے، چاول باہر ہے، دیگر سامان باہر ہے، یہ سونا اندر کیوں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا پیارے آپ کو نہیں معلوم ہے، یہ سونا بڑا قیمتی ہے، اگر یہ چوری ہو گیا تو گویا کہ ہمارے گھر کا اکثر و بیشتر سامان چوری ہو گیا، بڑا قیمتی ہے، اس کو قیمتی ہونے کے ناطے اس کی حفاظت ضروری۔ اللہ اکبر! آپ بے نہیں آپ سمجھیں، جو آپ کا ایمان ہے، نبی کی محبت ہے، آپ کے سینے میں جو نبی کی عظمت ہے، یہ عظمت، یہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کی نماز بعد میں ہے، آپ کا روزہ بعد میں ہے، آپ کی زکوٰۃ بعد میں ہے، آپ کا حج بعد میں ہے، آپ کی نبی کی محبت سب سے پہلے ہے۔ اگر آپ کا ایمان سلامت ہے تو قیامت کے میدان میں سکہ چلے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو سکہ نہیں چل پائے گا، وہ کھوٹا مانا جائے گا۔ اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے اور ایمان کو محفوظ رکھیے، اور دیکھنا پڑے گا آپ کو کیا میرا ایمان محفوظ ہے کہ نہیں۔ کچھ ایسے اقوال، کچھ ایسے افعال ہیں جو اقوال و افعال کی بنیاد پر ایمان ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے، اور نکلنے کے بعد جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے واپس نہیں آتا۔ میں نے کچھ لوگوں کو سنا ہے، دیکھا بھی ہے، کچھ لوگ بہت زیادہ چندہ دیتے ہیں، مدرسے میں بھی دیتے ہیں، کہیں اور بھی دیتے ہیں، اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے بھی محبت کرتے ہیں، یہاں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں۔ بھیا ایک رہو، ایک طرف رہو، اس لیے ایک ہی دونوں کو نہیں مانا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آب زمزم بھی پیجئے اور گنگا کا پانی بھی پیجئے، آب زمزم پیجئے اور شراب بھی پیجئے۔ جب دونوں پیئیں گے تو آپ گنہگار مان لیے جائیں گے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ صرف اور صرف مسلمان بن کے رہیے اور سرکار کی محبت اپنے سینے میں رکھیے۔ اگر آپ اسلام کے ساتھ رہے، مسلمان بن کے رہے، نبی کی محبت آپ کے ساتھ رہی، آپ کا ایمان سلامت رہا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آپ کی آخرت بھی بہتر۔ مسلمانوں، آپ نے سنا ہوگا، لوگوں سے دیکھا ہوگا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور اسی بات پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ ایمان کی اہمیت کیا ہے اور ایمان کا مقام کیا ہے، ایمان کی عظمت کیا ہے۔ ویسے تو میں آپ سے میں نے کہا بھی ہے کہ پوری دنیا کو ایک پلڑے پہ، آج ہمارا مادی دور ہے، یہ مادی زمانہ ہے، ہر آدمی دولت طرف بھاگ رہا ہے۔ کچھ لوگوں میں نے دیکھا نوکری کرتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے پوچھا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو کہا اس نہیں پڑھتے ہیں کہ بھائی دوسرے کی ہم نوکری کرتے ہیں، ہم کو فرصت نہیں ملتی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر نمازیں پڑھنا تو چھوڑ دیجیے۔ کچھ مزدوری کرتے ہیں اور مزدوری کرنے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی آپ مزدوری کرتے ہیں، معمولی مزدوری ہے، 5-10 منٹ کا وقت لے کر کے نماز پڑھ لیجیے، اس پہ کیا جاتا آپ کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مالک ہم کو چھٹی نہیں دیتا ہے۔ کچھ سرکاری نوکری کرتے ہیں، کچھ ماحول میں رہتے ہیں، تو ایسی نوکریاں، ایسی مزدوری، ایسا عمل، ایسی کمائی جو نماز کو روک دے وہ حرام جی۔ ایسی چیز جو نماز کو نہ پڑھنے دے، نماز کو منع کر دے، نماز سے رکاوٹ بنے، ایسا عمل کرنا، ایسا کام کرنا، ایسی نوکری کرنا، ایسی مزدوری کرنا، یہ شریعت میں حرام۔ مسلمانوں، وہ نماز کیا، وہ مزدوری کیا جس میں وہ عمل کیا جس میں ہم نماز نہ پڑھ سکیں۔ اس لیے ہماری ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں، عمل کریں، اگر اس میں وہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں آپ نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آخری وقت جب آتا ہے، جس وقت آدمی دنیا سے جانے لگتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے بستر پہ تمام لوگ رہتے ہیں، اگر ان کو موقع ملا، بیمار پڑے، بستر پر رہے، آخری وقت آیا، غرانے کا وقت آیا اور لوگوں نے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو گھر کے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، وہاں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنا بھی چاہیے۔ یہ جو روح نکلتی ہے نا، اس روح کے نکلنے کی جو سختی ہوتی ہے، فرشتے اس کو باندھے رہتے ہیں۔ اور میں نے کتاب میں پڑھا، مفسرین نے فرمایا کہ غیروں کو تو چپل سے مارتے ہیں، وہ گرج جو ہوتا ہے نا، گرج لوہے کا، اس سے مارتے ہیں، مگر کیونکہ بندش ہوتی ہے اس لیے وہ ہل نہیں سکتا۔ لیکن جب روح نکلتی ہے مسلمانوں کی تو روح بڑی سختی کے ساتھ نکلتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جس وقت میں فرشتے سامنے ہوتے ہیں، فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے،
मलकल मौत तो असल हैं, उनके साथ 7 फरिश्ते और होते हैं, उनके मुआविन, और उसके बाद मुतअद्दिद फरिश्तों की जमात होती है। कुछ लोगों के यहाँ तो ताहद्दे निकाह फरिश्ते आते हैं, यानी जहाँ तक जैसे हम बैठे हैं यहाँ, अब मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरी नजर पहुँच रही है वहाँ तक फरिश्तों की पूरी एक जमात होती है। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो आपके गुनाहों के तौबे की मकबूलियत उस वक्त में दरवाज़ा खुला हुआ है। तौबे का दरवाज़ा आज भी खुला हुआ है। उस वक्त ईमान मकबूल नहीं है, मगर अगर आपने तौबा की है गुनाहों से तो गुनाहों से तौबे का दरवाज़ा खुला हुआ है। जी, मैंने किताब में देखा कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि तौबे का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। मुसलमानों, होश के नाखून लो, अमल पे आओ। आपकी दुनिया काम नहीं आएगी जहां बैठे हैं, और आपकी नहीं है, किसी और की है। कल किसी और की थी, कल किसी और की होगी, यह हमारी नहीं है। हम कल नहीं थे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। किताबों में आता है कि एक तारीख ऐसी आएगी जिस तारीख में सूरज पश्चिम जाएगा और जाने के बाद वहीं डूब जाएगा। जी, वो रात तकरीबन अपने वक्त के एतबार से 2, 4, 2.5, 3 दिन की रात होगी। इंसान उठेगा रात को, नमाज पढ़ने वाले जो तहज्जुद गुजार हैं नमाज पढ़ेंगे, पढ़ करके इंतजार करेंगे कि क्यों नहीं सूरज निकल रहा है, सूरज निकले, फिर उठेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर सोएंगे। होगा क्या? एक तारीख में सूरज पश्चिम से निकलेगा। जब पश्चिम से निकलेगा तो उस वक्त आपके तौबे का दरवाजा बंद हो चुका होगा। एक दरवाजा है जब परवरदिगार आलम ने आसमान को पैदा फरमाया और आज तक क़यामत करीब तक, वो दरवाजा है तौबे का। जब हम तौबा करते हैं, पूरी कायनात का मुसलमान इंसान तौबा करता है, उसी दरवाजे से तौबा रब की बारगाह में पहुंच जाती। कल वो दरवाजा बंद हो जाएगा। दाढ़ी वो लोग नहीं रखते हैं, कल कहेंगे परवरदिगार हम तौबा कर लें, हम तौबा करते हैं कि मेरी दाढ़ी नहीं थी, मैं दाढ़ी रखूंगा, तो वो तौबा का दरवाजा बंद हो चुका। वो गुनाह किए होंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे तो गुनाहों का दरवाजा बंद हो चुका होगा। जो फासिक़े मोलिन होंगे, फासिक़े गैर मोलिन होंगे, जो इस तरह बेहयाई करते होंगे, वो सारे लोगों का दरवाजा बंद हो चुका होगा। चाहने के बाद अब तौबा नहीं खुलेगा तौबे का दरवाजा। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है, आज दरवाजा खुला हुआ है, आज तौबा कर लीजिए। आज तौबा करेंगे इंशाअल्लाह तो आपकी दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। कल क़यामत में यानी एक तारीख आएगी जिस तारीख में आपको कब्र में जाना होगा। वो फरिश्तों की जमात जो आती है नहीं, फरिश्तों की जमात वो हरदम नहीं आती, वो उसी वक्त आती है जिस वक्त आपको जाना होता है। और जब आप बेहतर होते हैं, नेक होते हैं, साले होते हैं, साहिब ईमान होते हैं, नबी की अज़मत सीने में होती है, नबी की मोहब्बत सीने में होती है, तो जन्नत से आपके लिए एक लिबास आता है, उस कपड़े में आपकी रूह को लपेटा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या शान है मर्द मोमिन की, क्या अज़मत है मर्द मोमिन की। आप नबी के कदम को चूमो तो सही, नबी के कदमों से लिपटो तो सही, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। आप नबी को होंगे, नबी आपके हो जाएंगे। आप नबी से मोहब्बत करेंगे, नबी आपसे मोहब्बत करेंगे, और जब नबी आपसे मोहब्बत करेंगे दुनिया भी आपकी होगी, कब्र भी आपकी होगी, हश्र भी आपका होगा। जी, अब कब्र में गए, सरकार तशरीफ लाए मदीने से, आप बैठे हैं, आपके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, आपके साथ नमाजें नहीं हैं, रोजे नहीं हैं, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, अमले साले नहीं है। सरकार ने कह दिया तो मेरा है ये नहीं है, मैंने नमाज छोड़ा था, मैंने रोजा छोड़ा था, मैंने ज़कात दिया था, मैंने हज किया था, सब कुछ मैं दे करके आया था। ये कौन इंसान है? न चेहरे पे दाढ़ी है, न इसका मेरा माल में अमल है, न रोजा है, न नमाज है, न हज है, न ज़कात है, ये तो मेरा है ये नहीं है। सरकार अगर पहचानने से इनकार कर दिए तो वहीं पर हुक्म हो जाएगा इसको जहन्नम का दरवाजा खोलो। और काश सरकार कह देंगे ये तो मेरा है। आप आखिरी सवाल हुआ, मा तक़ूलू फ़ी शान हाज़ा रजुल, इस मर्द मोमिन के बारे में, ये नूरानी चेहरे वाले के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या कहते थे दुनिया में?
آپ نے کہہ دیا ھذا محمد رسول اللہ، یہ تو میرے وہی آقا ہیں جن کا میں دنیا میں کلمہ پڑھتا رہا، کھڑے ہو کے تعظیم کرتا رہا، ان سے میں محبت کرتا رہا، ان کی عظمت میرے سینے میں رہی۔ انشاءاللہ ترنت حکم ہوگا، میرے بندے نے سچ کہا، جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ، جنت کی کھڑکی کھول دو، دروازہ کھل جائے گا۔ باقی ایمان کے ساتھ جائے، ایمان کے ساتھ رہے، ایمان کے ساتھ مرے، انشاءاللہ اس کی دنیا سنور جائے گی۔ میں دعا کروں گا پروردگار اولاً آپ اپنے ایمان کو، پروردگار ہم سب کے ایمان کو سرکار کے محبت کے ساتھ باقی رکھے، ہم سب کو ایمان کے ساتھ باقی رکھے، ایمان پہ موت دے، سرکار کی محبت میں زندہ رکھے، سرکار کی محبت میں موت دے، اور سرکار کے غلاموں کے ساتھ قیامت کے میدان میں حشر فرمائے۔ آقا کریم تشریف لائے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، دوشنبے کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، کائنات کی تمام چیزیں پیغمبر پہ سلام پڑھ رہی تھی، ہم لوگ بھی کھڑے ہو کر کے سرکار کی بارگاہ میں